انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز فوراً مل جائے، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوسیوں میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی ہی سوچوں کا قیدی بن جاتا ہے انسان۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان چھوٹی سی رکاوٹ پر راستہ بدل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ پر اپنا راستہ بدل دیتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ ایک طرف وہ کسان ہے جو بیج بوتا ہے، مہینوں انتظار کرتا ہے، گرمیوں سردیوں بارشوں کو برداشت کرتا ہے، زمین کو سینچتا ہے، آندھیوں میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مگر امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ آج کی محنت کل کی فصل بنے گی، آج کی محنت کل کی فصل اگے گی، آج کا صبر کل کی خوشی بنے گی، اس لیے وہ جلد بازی نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، وقت کا انتظار کرتا ہے، تب جا کر فصل حاصل کرتا ہے اور فائدے کی طرف جاتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کسان ہو گیا جس نے 6 ماہ انتظار کیا، دن رات محنت کی اور پھل پایا۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو 2 دن محنت کر کے تھک جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں ہار مان لیتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی ہار مان لیا، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، میں کچھ نہیں کر سکا، میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ سمجھ لو کہ جو زمین میں بیج ڈال کر صبر کرتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، اور جو صبر چھوڑ دیتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ کسان نے سب کچھ اللہ کی سپرد کیا اور ساتھ میں صبر بھی کیا، اللہ نے اسے کتنا اجر دیا، اور جس نے صبر نہیں کیا وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جلد بازی میں سب کچھ کھو دیتا ہے اور پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، راستے بند تھے، آنکھوں میں خوف تھا، دلوں میں گھبراہٹ تھی۔ قوم کہنے لگی اب ہم پکڑے جائیں گے، اب ہم نہیں بچیں گے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ مگر اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے فرمایا، سب کو فرمایا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی راستہ نکالے گا۔ یقین تھا میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی رب راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، لاٹھی ماری گئی اور وہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں ایک بہت بڑا کارپیٹ روڈ بچ گیا، راستہ بن گیا، لوگ گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں ڈوب گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سکھاتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے گر جائے، راستے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی رب بند راستوں میں راستہ پیدا کرتا ہے۔ کسان کو اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا، کسان کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ پہلے اللہ پر یقین رکھتا ہے اور پھر جا کر دانا زمین پر ڈالتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو تھوڑی سی مشکل دیکھ کر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ نبی ہے جو مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ دکھ اور پریشانیاں اکثر اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے۔ اگر انسان صبر کو اپنا لے، جلد بازی چھوڑ دے اور اللہ پر یقین رکھے تو یہی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، ورنہ یہی جلد بازی انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتی۔